صرف ملا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 میں نواز شریف صاحب کنوکٹ ہوئے تھے ہائی جیکنگ کیس کے اندر, پھر وہ سعودی عربیہ چلے گئے دسمبر 2000 میں وغیرہ وغیرہ. جب وہ واپس آئے ہیں تو اس قسم کے کیسز کو اپیل فائل کرنے کے لیے ٹائم لمٹ ہوتی ہے. اچھا وہ لمٹ ختم ہو چکی تھی, تو جسٹس افتخار چودھری چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو اجازت دی تھی کہ اس کی وہ اپیل کریں. انہوں نے اپیل کی تھی اور وہ کنوکشن ان کی ختم ہو گئی تھی. اب بھی ان کو ایک رائٹ ٹو اپیل ہے کہ جب واپس آئیں تو وہ اپیل کر سکتے ہیں, لیکن اس اپیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہوا ہے کہ آپ نے اپیل اس وقت فائل نہیں کی تھی, اب کیوں فائل کی ہے. تو اس میں ایک جسٹیفیکیشن دینی پڑتی, بٹ نیور دی لیس ایک ریلیف ان کو ملا ہے. اچھا ادھر نیب یا دوسرے لوگ اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کی اپیلیں اپنی جگہ موجود ہیں, وہ اب ختم نہیں ہوئی ہیں, وہ قصہ چلتا رہے گا کب فیصلہ ہو. اچھا اس کے علاوہ جو بات -1 کی ہے, دیکھیے -1 پاکستان میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو بالکل ختم کرنے کے انداز میں سیاست کھیلتی ہیں. ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے, جبکہ جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ جمہوریت میں اپنے اپوننٹ کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے, کیونکہ ڈیموکریٹک پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے جب ایلیمینیشن کی بات کرتے ہیں. آپ ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں, آپ ان کے رول کو کم کر سکتے ہیں, لیکن ایلیمینیشن نہیں. تو -1 جو ہے نا, یہ بڑا سٹینڈرڈ پاکستان کی پالیٹکس کا کہنا چاہیے ایک ڈسکورس ہے, جس میں پولیٹیکل لیڈرز بھی بات کرتے ہیں کہ جی ہم پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس کے لیڈر کو فارغ کر دیں. ہم عمران خان کو بات نہیں کریں گے, باقی کسی سے بات کر لیں. یہ -1 کا, اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ چیز جو ہے وہ ہماری پالیٹکس میں رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. -1 2 3 یہ کام فارمولے کیے نہیں ہیں, لیکن ایک طریقہ کار اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ پاکستان کی پولیٹکس جو ہے اسی طرح جو ہے وہ بے ہنگم انداز میں چلتی رہے گی, جب تک سیاسی جماعتیں یہ ریکگنائز نہیں کرتی کہ اگر وہ ایک دوسرے کو ساتھ مل کے کام نہیں کریں گی تو اس کا فائدہ اداروں کو ہوگا. ادارے اس لیے مضبوط ہوتے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے وہ کسی ادارے کو بھی سپورٹ کرنا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کسی ادارے کی مخالفت کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے ہاں جب تک ہم تھوڑا بہت تو اصول پسندی سے ہمیں پالیٹکس کرنی چاہیے. 100% تو شاید ہم نہ کر سکیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ 5% بھی اصول پسندی ہمیں اپنی پالیٹکس میں نظر نہیں آتی, اور یہی وجہ کہ اختلافات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. خاور, آپ کیا کہیں گے, نون لیگ کے پاس کوئی قانونی آپشن ہے نواز شریف کو ریلیف کے لیے؟ اور بابر اوان کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی گارنٹی تو شہباز شریف نے دی تھی, ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے. کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ میرے خیال میں پنجاب حکومت کی طرف سے اس پہ جواب آنا چاہیے, اور اس پہ میرے خیال میں کام بھی ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے انہوں نے ایک وہاں پہ ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر واپس آ جائیں گے, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جی وہاں کے ڈاکٹرز اگر اجازت دیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے جب جس ملک سے وہ جا رہے تھے نواز شریف لندن کے اندر, تو تب یہ ایک سب کے سامنے یہ ایویڈنس تھا کہ لندن میں جا کے UK میں پہنچ کے وہاں سے ان کو واپس بلانا اتنا آسان نہیں ہوگا, اور جب ان کی مرضی ہوگی تبھی وہ واپس آئیں گے. اب ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے, وہ کب سائن ہوگی, اس کے اندر کیا شکیں شامل ہوں گی. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی فائل ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک طریقہ کار ہے. ظاہر بات ہے ان کے 2 بچے وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس وقت جو ہے برطانوی شہری ہیں, وہ وہاں پہ ایک اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہیں, معمر ہیں, بیمار ہیں, ان کا ہم نے علاج کروانا ہے. تو ان کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز موجود ہیں لندن میں رکنے کے لیے. لہٰذا یہ بات طے ہے کہ جب نواز شریف صاحب چاہیں گے ملک میں واپس آنا, اسی وقت وہ آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی آپشن میرے خیال میں موجودہ حکومت کے پاس کوئی نہیں ہے. اگر موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے, کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جائیں گے, اب جو ان کا دورہ ہے آئندہ آنے والے ہفتوں کے اندر UK کا, وہاں پہ پرائم منسٹر سے بات کریں گے, جانسن سے, کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے موجود ہیں یہاں پہ مجرم ہیں, تو ان کو ذرا بلوا دیں, میں نے جہاز میں ان کو بٹھا کے واپس لے کے جانا. ایسا تو کچھ نہیں ہونے جا رہا. لیکن شیخ رشید بھی تو کہہ رہے ہیں نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ کر رہے ہیں شیخ رشید برطانوی حکومت سے معاہدے کی, وہ رائے گاہ جائیں گے پھر؟ نہیں, رائے گاہ نہیں جائیں گی. یہ تو سٹیٹس کے درمیان یہ آلریڈی جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی والا معاملہ ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, چودھری نثار علی خان انٹیریئر منسٹر, تب بھی یہ ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی.
لیکن وہ سائن کسی وجہ سے نہ ہو پائی. اب یہ موجودہ حکومت چاہ رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک انڈیویجول کیس کی. جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں, ایک پولیٹیکل ایکسپوز پرسنالٹی ہیں, ان کے بچے وہاں پہ موجود ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, لہٰذا وہ وہاں پہ بڑے آرام سے اسائلم کوئی دیر آر سو مینی آپشنس جس کو وہ اڈاپٹ کر کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جی یہ جو کیس فیصلہ ہو گیا, اس کے بعد جو نون لیگ کی سیاست کیا کس ڈگر پہ جائے گی. جو ایاز صاحب نے بات کی اس کے اوپر بڑا جذباتی سا جواب لاہور سے ہمیں ملا کہ جی -1 کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم ہرگز وہ جو ایک ماضی کا -1 ہے اس کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات و واقعات ملک کے اندر چل رہے ہیں نا, وہ جو زمینی حقائق ہیں مریم, وہ بڑے مختلف ہیں. زمینی حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق یہ ہیں کہ 2 دن پہلے پارلیمان میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک کمیٹی اناؤنس کی ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے. وہاں پہ محترم شہباز شریف صاحب کی مرضی سے خود وہاں پہ لوگوں کی نومینیشن ہوئی ہے, کمیٹی بن گئی ہے. آپ کو یاد ہے آپ نے تب ایک دفعہ بڑے زور سے سوال کیا تھا کہ جی جب یہ لڑتے رہیں گے تو کیسے یہ اصلاحات ہوگی, لہٰذا وہ کمیٹی بن گئی. اب اس میں معاملات آگے چلیں گے. دوسری سب سے بڑی جو زمینی حقیقت وہ یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر بڑے آرام سے تقاریر ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے بیانات کو سنا جا رہا ہے. اگلے 2-3 دن کے اندر بجٹ پاس ہو جائے گا. پہلے تو ہمیں یہ بھی ڈرایا جا رہا تھا ہو یہ اپوزیشن ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ نہ پاس ہو تو یہ حکومت گر جائے. وہ بھی سارے معاملات ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری جو سب سے بڑی حقیقت میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ماحول بنا ہوا تھا نا کہ جی موجودہ حکومت کو ہم نے 5 سال پورے نہیں کرنے دینا, موجودہ پارلیمان کے اندر ہم نے کوئی کسی کارروائی کے اندر حصہ نہیں لینا, اور ہم نے بس ووٹ کو عزت دلوانی ہے. یہ ٹویٹس چلتے رہتے ہیں. وہ سارے کا سارا معاملہ پیچھے چلا گیا ہے. اب ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے چل رہی ہے کہ 2023 کے اندر الیکشنز کے اندر کیسے جانا ہے. موجودہ حالات میں نواز شریف صاحب 10 سال ان کی سزا ہے تاحیات, وہ ان کی نااہلیت ہے. اسی طرح مریم صاحبہ ان کا کیس چل رہا ہے. ہم تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کے اندر نا وہ جذبات میں آ جاتے ہیں. وہ پہلے ایک جنرل مشرف تھا, وہ ماحول ڈیفرنٹ تھا. ابھی ماحول بڑا مختلف ہے, عدالتیں آزاد ہیں. جو آپ نے سوال پوچھا تھا بڑا مختلف ہو سکتا ہے خاور, یہ آگے بھی مختلف ہو سکتا ہے. جو آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا بڑا عام فہم سا کہ وہ کس سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کی جان کی ضمانت دی جائے اور انصاف کی ضمانت دی جائے. اور بھیا وہ جن سے مانگ رہی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آ جائیں, آپ کا ملک ہے, سارے لوگ اپنا کیسز ویسے لڑ رہے ہیں تو آپ بھی آ کے لڑیں, کیسز لڑیں, عدالتیں آزاد ہیں, ان سے اپنا انصاف لیں. لہٰذا نواز شریف صاحب برا مت منائیے گا کہ وہ جو -1 والا فارمولہ ہے, -1 وہ وہاں پہ اب آرام سے ریلیکس کریں گے. 2023 کے انتخابات آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کس کروٹ بیٹھتی ہے. دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. لیکن خاور کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کا